البيت في الدنيا يا باب مفتوح على الجنة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال الله تبارك وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق اللہ العظیم. منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہی تم نے واپس جانا ہے، ومنہا نخرجکم، اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے، تارتن اخری، دوسری مرتبہ. ناظرین کرام، سورۃ طٰہٰ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہی تم نے واپس جانا ہے کہ انسان کی پیدائش بھی مٹی سے ہوئی اور مرنے کے بعد بھی مٹی میں ہی جانا ہے، ومنہا نخرجکم، اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے، تارتن اخری، دوسری مرتبہ. اس ایسے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ تمام انسانوں کی پیدائش بھی مٹی سے ہوئی اور مرنے کے بعد بھی مٹی میں ہی جانا ہے، اور اسی سے ہی ایک اور مرتبہ زندہ ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے. لہٰذا انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تو انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. مٹی میں واپس جانا ہے تو اللہ رب العزت کے پاس جانے کی تیاری کر لیں، حساب دینا ہے، آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے حشر میں. اسی لیے انسان کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کا عاجز بندہ سمجھنا چاہیے، اور اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو یاد کرنا چاہیے. ایک روایت مبارکہ ہے، جب انسان میت کو قبر میں رکھتا ہے تو اس پر پتھر وغیرہ رکھتے ہیں، اور اس وقت مٹی کی 3 مٹھی ڈالنی چاہیے. پہلی مرتبہ منہا خلقناکم پڑھے، دوسری مرتبہ وفیہا نعیدکم پڑھے، اور تیسری مرتبہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھے. ہر وقت یہ آیت ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی میں ہی جانا ہے، اور اسی مٹی سے ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے. اس مالک و خالق کی ذات کو یاد رکھیں جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے ہے. اس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اور ہم نے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.